دل سے برا جاننا یہ تو ہر کوئی جان سکتا ہے. تو ہر مسلمان ایک کافر کو غلط دل سے جانتا ہے, دل سے غلط مانتا ہے, اور دل سے اس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. وہ دل کا جہاد ہے. اور دل کا جہاد کیا ہے؟ کہ سوچو اور جانو کہ وہ برا ہے. اچھا, اب وہ جو لڑکی دکھائی ہوئی ہے کالج کے اندر ہاسٹل میں جو ان کے ساتھ جہاد کر رہی ہے, وہ قرآن اور شرع کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق وہ اس کو منہ سے بول رہی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. فار ایگزامپل, شیوا یہ کیسے کر سکتا ہے, راما یہ کیسے کر سکتا ہے, اس کو کیسے وانر سینا کی ضرورت پڑ گئی, اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگس جو وہ بتا رہی ہے, جو بول رہی ہے, اللہ کا بیٹا کیسے مر گیا, باپ نے بچایا کیوں نہیں, وغیرہ 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 وغیرہ. آل آف دیز تھنگس جو وہ کر رہی ہے وہ اس کمیونل obligation کے اندر آتا ہے. اور وہ کمیونل obligation کا سیکنڈ پوائنٹ ایکسپٹ کرتے ہوئے بات کر رہی ہے, اور وہ بتا رہی ہے کیوں کہ یہ ہے if unable to then let him change with his tongue. اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتی تو ایٹ لیسٹ اپنی زبان سے روکے گی. اچھا, تیسرا پارٹ کیا کہتا ہے, دا بیسٹ جہاد از اسپیکنگ ٹروتھ ٹو این انجسٹ رولر. اس کو ہم فور دا ٹائم بینگ سائڈ پہ کرتے ہیں. وین یو سی اے کمیونٹی ٹو انٹیمیٹڈ بائی این یہ والا صحیح oppressor to تھا نا. tell him, ہاں محمد بولو یار, اگر بولنا ہے تو بولو, کیا بولنا ہے؟ اوپر والا بھی تو پڑھو. کون سا اوپر والا؟ تھرڈ والا. پڑھا تو ہے میں نے, کہ اس کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس میں چلو تم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے, اوکے. کیرلا سٹوری کو سائڈ پہ رکھتے ہیں جی فور دا ٹائم بینگ, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی سر, بیسٹ جہاد از اسپیکنگ دا ٹروتھ ٹو ان انجسٹ رولر. جی سر, کیا کہنا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ بولے محمد, بولے یار, ٹائم ویسٹ نہ کریں. یہاں بول رہے ہیں کہ جہاد وہی ہے اگر آپ کسی کو خلاف کرو. خلاف کرو. اوکے, جاؤ یار, گیٹ لاسٹ. پاگلوں کی طرح, کتوں کی طرح ہنسا ہے کھوتی کا بچہ, امب کا پتہ نہیں ہے. جی دائی جو بولے. جی جو صاحب, رونا آ گیا جناب, میں بات کر رہا ہوں بیچ میں رونا ڈال دیا ہے. اور جس وقت میں نے کہا ہے ہاں بھائی بولو اب, اس وقت جو ہے نا زبان نہیں کھول رہی, اور پھر ہنسیاں آ رہی ہیں. ابے اگر تم لوگوں کو نہیں پتا ہے تو منہ ہی کیوں کھولتے ہو یار, چپ کر کے سن لو. جی جناب یس صاحب, آپ نے شریعہ اسلامیہ پڑھ لی سر؟ جی سر, اسلام قبول کر لیا سر؟ یس صاحب. Okay. Another waste of time. Okay. Now, let's go to the point number 4. When you see my community too imitated by the oppressor, tell him you are a tyrant. When you may as well say goodbye to them. Okay. इसको भी छोड़ते हैं. Command the right and forbid the wrong. Allah will put the worst of you in charge of the best of you, and the best will supplicate. Allah will left unanswered. Now, اب اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو اللہ تم میں سے سب سے بروں کو تمہارا انتظار بنا دے گا. ٹھیک ہے, اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو اللہ تم میں سے بروں کو انچارج بنا دے گا, اور تم میں سے اچھوں کو ان کے نیچے ڈال دے گا. تو لہٰذا یہ ونس اگین ایک دھمکی آ گئی. لہٰذا کمیونل obligation ہے کہ لوگوں نے کسی نہ کسی نے ہر وقت کرتے رہنا ہے, ورنہ یہ کام ہو جائے گا. ابو بکر rose from his place and after having praised Allah mighty high, O people, you recite the verse. O you believe, you are responsible for yourself. Those who go astray will not harm you if you are guided. اب آپ نے ہمیشہ گائیڈنس میں رہنا ہے. کیسے گائیڈنس میں رہنا ہے؟
آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے, عمل بالمعروف نہی عن المنکر. پیپل ہو ڈو ناٹ چینج سم تھنگ wrong when they see it are the verge of the sweeping punishment from Allah. اگر وہ برائی کو دیکھ کے برائی کو نہیں روکیں گے تو انہیں اللہ کی طرف سے سب سے بڑی پنشمنٹ ملے گی. اب یہ شریعہ بتا رہا ہے آپ کو. تو وہ ایک مسلمان لڑکی اگر اسے اپنی زبان سے نہیں روکتی تو اس کو پتا ہے کہ اس کو اللہ سب سے بڑی پنشمنٹ دے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس آگے آتا ہے لیگل ریسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. اب جو لیگل ریسپانسبلٹیز ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ خلیفہ کا ویٹ نہیں کرنے کا. خلیفہ کا ویٹ نہیں کرنے کا. کیوں نہیں کرنے کا؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خلیفہ کے ویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ مورل کنڈیشنز کیا ہیں, ریکوائرمنٹ ہے مورل کنڈیشنز کی. ٹھیک ہے, کون کون سی ہے اس میں؟ نمبر 1, some scholars speculate that the person delivering the censure must have permission to do so from the Khalif. اب مسلمان آپ کے پاس آتے ہیں انڈیا کے اندر بار بار بولتے ہیں خلیفہ کی پرمیشن نہیں ہے, خلیفہ کی پرمیشن نہیں ہے, ہم جہاد نہیں کر سکتے, خلیفہ نہیں ہے ہمارے پاس, خلیفہ نہیں ہے. ابے شریعہ کہتا ہے خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. 5 طرح کے جہاد کرنے کے لیے خلیفہ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ 5 طرح کے جہاد کون سے ہیں جس کو کرنے کے لیے خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے؟ لیٹس لک انٹو دیٹ. کون کون سے؟ دس از این انٹرو, یعنی کہ خلیفہ کی ضرورت ہونی ہے, یہ انٹرو ہے. For the Quranic verses and Hadith, all indicates that whoever sees something wrong and does not do anything is sin. کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو برائی کو دیکھے اور اس کو نہ روکے اس نے گناہ کیا. Stipulating that there must be permission from the Khalif in mere arbitrary opinion. کہ خلیفہ کی پرمیشن جو ہے وہ صرف ایک بکواس ہے. One should realize that there are 5 levels of censure. 5 لیول ہیں اس چیز کے. Explaining the wrong nature of act, admonishing the person politely. کیا کیا؟ نمبر 1, لوگوں کو بتانا ہے کہ غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, برائی والے کرنے والے پرسن کو پولائٹلی بولنا. ریلیونگ ہم اینڈ ہارشنس, اور اس کو غصے سے بھی بولنا. فورسبلی اسٹاپنگ دا ایکٹ, اور زبردستی ہاتھ سے اس ایکٹ کو روکنا. such as breaking the musical instrument or pouring out the wine. For example, کسی کے گانے بنا دیں کہ انسٹرومنٹ کو توڑ دینا, یا اس کی وائن کو زمین پہ گرا دینا. یہ سارے ایکٹس ہیں ہاتھ سے روکنے کے. And finally, imitation and threatening to strike the person or actually hitting him to stop what he is doing. اور پھر اینڈ میں اس کو چنڈے مار کے یا مکے مار کے یا ٹھڈے مار کے روکنا, اور اس کو تھریٹ کرنا کہ تو اگر یہ کرے گا تو میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا. اس کے بارے میں کہتے ہیں اٹ از دا لیٹر لیول, ناٹ دا فرسٹ 4 دیٹ ریکوائرز دا خلیف پرمیشن. وہ کہتے ہیں جو آخری ہے نا, آخری والا, جس میں آپ نے اس کو کسنمکی کرنا ہے, اس کو ٹھڈے مارنے ہیں, اس کے آنڈے توڑ دینے ہیں, اس کے اپنے والے آنڈے لات مار کے, اس کے لیے خلیف کی پرمیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے. باقی 4 کے لیے خلیف کی پرمیشن نہیں ہے. The early Muslims invariably practiced of the permission. Those in authority disbelievably proves by the consensus that there is no need for superior authorizations. کسی superior کی ضرورت نہیں ہے. If it is wondered whether a child entitled to prove his father, etc. Let's skip that. آگے چلتے ہیں. Being able to censure. It is necessary condition that the person condemning something wrong be able to do so. کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو کنڈیم کر رہا ہے نا کہ غلط ہے وہ اس کو کر سکتا ہو. کیا؟ someone who is unable, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اس کو دل سے برا جاننا ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی مسلمان میجورٹی ہندو ایریا میں رہ رہا ہے تو وہ ہندوؤں کو روک نہیں سکتا شراب پینے سے, تو وہ صرف دل سے برا جانے کہ ہندو جو ہے وہ برے ہیں. اگر ہندو گانا گا رہے ہیں اور وہ روک نہیں سکتا تو وہ ایٹ لیسٹ دل سے برا جانے. اب آپ کے پاس انڈیا کے اندر پچھلے دنوں لوگوں نے کہا جناب وہ کسی
کا جلوس جا رہا تھا ہندوؤں کا, تو اس کے اوپر پتھراؤ ہوا. اب وہ پتھراؤ کون سا ایکٹ ہے؟ وہ لاسٹ ایکٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو روکو نہ جا سکے. ایکٹ نمبر 4 یا ایکٹ نمبر 5 میں بھی آ سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے ایکٹ میں آپ لے کے آتے ہیں. لیکن اس کے لیے کسی ان کے اسکالر نے, کیلف نے اسلامک اسٹیٹ سے ضرور ریفرنس دیا ہوگا کہ ایسا کرو. But anyhow, let's go forward. The obligation is not only lifted when the physically unable to, but also who fears that the problem will result from one. اور یہ دو طرح کی پرابلم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے لیے پرابلم ہو جائے, which also comes under the heading of inability. اور اس لیے وہ بھی inability میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا, وہ قابل نہیں ہے ایسا کرنے کے. The obligation wrong is likewise lifted when one knows that the reproach will be ineffective. اور پلس ایسا کرنے سے وہ کوئی افیکٹو کام نہیں کر سک رہا, وہ کچھ کر نہیں سک رہا, روک تھام نہیں کر سک رہا, بیکاز ہی از ٹو اسمال, ہی از ناٹ ان پاور, اس کو پاور نہیں ہے. 4 situations may be distinguished with respect to that. اب جو 4 situations ہیں وہ کون کون سی بن سکتی ہیں اس بارے کو سوچتے ہوئے. فار ایگزامپل, when one knows, جب اسے پتا ہے, the wrong will be eliminated, کہ برائی روکی جا سکتی ہے, by speaking, اس کے بولنے سے, اور acting یا اس کے کام سے, without this enlisting problem of oneself, اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے بغیر, one is obligated to show, then اس نے کرنے کا. سو لہذا جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں رہتا ہے وہ ایسا کرتا ہے, یا وہ مسلمان اب اسکول کالج میں بول رہی ہے, اس کو پتا ہے میرے بولنے سے یہ جو 3 لڑکیاں ہیں یہ سن رہی ہیں اور میں پرابلم میں نہیں آنے لگی, مجھے یہ مارنے نہیں لگے, لیکن میرے کہنے سے یہ شاید اسلام قبول کر لیں. وہاں پہ یہ کمیونل obligation نیسیسری ہو جاتی ہے اس کے لیے, وہاں پہ اس کے لیے نیسیسری ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ونس اگین, شریعہ اسلامیہ کیرلا سٹوری پہ فل فٹ بیٹھتا. آگے دیکھتے ہیں. when one knows that speaking will be ineffective and one will be beaten if one does, one is not obligated. اب اگر اس لڑکی کو پتا ہوتا کہ میں ایسا بولوں اور میری چھترول ہوئے گی تو پھر اس کو نہیں بولنا, لیکن اس کو پتا ہے اس کے سامنے بیٹھا کون ہوا ہے, ایک کرسچن, ایک ہندو, اور ایک سو کالڈ سیکولر ہندو. یہ 3 طرح کی لڑکیاں دکھائی ہیں نا وہاں پہ انہوں نے. سو کالڈ سیکولر ہندو دکھایا, ایک ہندو دکھایا, اور ایک کرسچن لڑکی دکھائی ہے. ان تینوں نے پکڑ کے اس کو کٹنا نہیں ہے, لہذا وہ بکی جا رہی ہے, بکی جا رہی ہے, بکی جا رہی ہے, بکی جا رہی ہے. پیور اسلامک, پیور شریعہ. when one knows that one's censure will be ineffective but it does not contain the problem for one, it is not obligatory because of its ineffectiveness. اب اگر اسے یہ پتا ہو کہ میں بولوں گی مجھے مار تو نہیں پٹے گی لیکن انفیکٹو ہوگا, اس کا کوئی کام نہیں ہونے لگا, پھر بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اسے پتا ہے اس کا کام ہو جانا ہے, اس کے لیے وہ پوری پلاننگ کرتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے. Though one is still recommended to censure, the act is ordered to manifest the standards of Islam. لیکن پھر بھی اسے کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ وہ اپنا کام کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اوپر اس کا کوئی قتل نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اگرچہ اسے لگے کہ انفیکٹو رہے گا پھر بھی کرتی رہے. فار ایگزامپل, اس کے اندر فلم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جو کرسچن لڑکی ہے وہ اپنے فیتھ میں ذرا اسٹرانگ ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اسے قابو نہ کر سکے, لیکن پھر بھی وہ کرتی رہے گی کیونکہ اسے پتا ہے وہاں سے پٹائی نہیں ہونی. سو ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کی پٹائی نہیں ہونی پھر بھی کرتے رہو, اگر آپ کی پٹائی نہیں ہونی تو کرتے رہو. اب انہوں نے حدیث کا ریفرنس دیا ہے. حدیث that seems to show that non-obligatories of commanding the right and forbidding the wrongs are understood by Islamic scholars as referring to the specific situation in which the censure is ineffective and are not global statement about this obligation, incapability, etc. etc. اس کو skip کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. And when one knows that it will cause problem for one but the wrong will be eliminated, such as with breaking a lute or dumping out wine, when one knows one will be beaten for it, then one is not obligatory, rather recommended to do so, as it is evident from the hadith. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو, مثلا کسی کی شراب گرا دو, کسی کے میوزیکل انسٹرومنٹ توڑ دو, ایسے کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی حد تک فزیکل ہارم ہو, تو وہاں پہ یہ فرض نہیں ہو جاتا, ریکمینڈڈ ہو جاتا.
ٹھیک ہے, ریکمینڈیڈ ہو جاتا ہے, فرض نہیں ہو جاتا. دا بیسٹ جہاز از ٹو اسپیک دا ٹروتھ ٹو این انجسٹ رولر, اگین انہوں نے بتایا. دیر از نو ڈس ایگریمنٹ, کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے among the scholars that it is permissible for a single Muslim to attack, belittle, line or unbelievable headlong and fight them even if he knows that he will be killed. کہتے ہیں کہ کسی بھی اسکالر کا اختلاف نہیں ہے, ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جب ایک مسلمان کافروں کو بلٹل کرے, مارے کوٹے یا کچھ بھی کر لے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا, یہ پرمیسبل ہے. بٹ if one knows it will not hurt them at all, such as blind man were to hurl himself against them, then it is unlawful. لیکن اگر اسے پتا ہے کہ اس سے وہ ہرٹ نہیں ہوگا, then unlawful ہے اسے نہ کرنا. Likewise, if someone who is alone sees a corrupt person with a bottle of wine beside him and a sword in his hand, and he knows that the person will chop off his neck if he censure him for drinking, it is not permissible for him to do so, as it will not entertain any religious advantage worth giving one's life. اگر کوئی بندہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے ایک شرابی کو کہ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے, اور اسے پتا ہے کہ اگر وہ اسے شراب پینے سے روکے گا تو تلوار سے اس کا سر قتل کر سکتا ہے, تو ایسے موقع پہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملنے لگا. اسی لیے مسلمان جب طاقت میں بالکل کم ہوتے ہیں, وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے. آپ انجوائے کریں, جو مرضی کریں, وہ آپ کو روکیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے یہ 4-5 مل کے نا چپیڑے ماری نا تو میرے دانت باہر آ جائیں گے. اس وقت کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. اس وقت 100% چپ کر کے السلام علیکم جی, وعلیکم السلام, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے جناب, آپ بہت اچھے ہیں. It is only praiseworthy when one is able to determine the wrong and one's action will produce some benefit. لیکن اگر اس کے ایکشن پروڈیوس کر سکیں, کچھ افیکٹ کر سکیں, کچھ حاصل ہو سکے, تو پھر ونس اگین کسی بھی اسکالر کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ کے پاس شریعہ کے اندر ہر چیز کو اس حساب سے کھول کھول کے بیان کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ رکتے نہیں ہیں بیان کرنے میں. آگے دیکھتے ہیں 2.6. No only means when one believes will probably result, someone who thinks that it will create problems for him is not obligatory, though someone does not believe problem with the result in obligatory. Now what happened? But rather the normal temperament of someone with the sound disposition. آپ کو انٹرٹین کرنا ہے اور آپ کرتے رہیں. As for the being relieved and despaired is not an excuse to remain silent for someone whose command what is right and generally met. اگر آپ کو ڈر صرف اس چیز سے ہے کہ آپ روب ہو جاؤ گے, as for being revealed and disparaged is not an excuse to remain silent. آپ کا شاید کچھ چیز لے لیں گے یا آپ کو سوسائٹی میں وہ لوگ برا کہیں گے. اگر صرف اتنی سی بات ہے نا, پھر آپ نے بولنے کا ہی ہے, کیونکہ آپ کو اگر قتل نہیں کیا جا رہا, اگر آپ کو بیٹن نہیں کیا جائے گا, اگر آپ کی پٹائی نہیں ہوئے گی اور آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور آپ کو صرف یہ کہا جائے گا تو بہت برا ہے, ہم نہیں مانتے, تو گندا بچہ ہے, تو گندا بھائی ہے, تمہارا دوست نہیں ہے, اگر صرف یہ والی باتیں ہیں تو پھر آپ نے بات کرتے رہنا, پھر کرتے رہو, پھر کرتے رہو, پھر کرتے رہو. اس کو ہم آگے کرتے ہیں, 740 بھی چلتے ہیں. یہ نالج آف رانگ ایکٹ ہے کہ رانگ ایکٹ ہے کیا, وہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دی ہے. فار ایگزامپل, one should not endorse at another's house in order to hear the sound of the musical instrument or try to catch the scent of the wine or feel for an object concealed beneath somebody. آپ کو جا جا کے ڈھونڈنا نہیں, آپ کو نظر آئے گا تو آپ نے منع کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. فرسٹ ڈگری یہ ہے, لیکن اس کو سکپ کرتے ہیں, یہ ڈگریز ہے کہ کس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے. forbidding the act verbally, اب آ گیا verbally روک کیسے کرتے ہو. آپ کو 4 طریقے بتائے تھے, پہلے ہے کہ آپ نے بتانا ہے, سمجھانے کا ہے, روکنے کا ہے, لیکن اب آپ وربلی کس لیول پہ روک سکتے ہو, اب اس کو دیکھتے ہیں. دی تھرڈ ڈگری
of severity to prohibit the act by admonishing, advise and making other fear Allah. اب آپ نے اس کو ڈرانا دھمکانا ہے, اللہ کی طرف سے ڈرانا دھمکانا ہے اور ایڈوائز کرنا ہے اور اس کو برا بلا کہنا ہے. یہ اب آپ کے پاس ایکٹ آ گیا ہے 5.4 کے اندر, فورتھ ڈگری, تھرڈ ڈگری آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب تھرڈ ڈگری کے اندر ہارش ورڈ شامل ہیں. punishment revealing person who the early Muslims have should be done sympathetically and وغیرہ وغیرہ, then with the harsh words and degree person and profound knowledge. آگے چلتے ہیں. cursing with harsh words, censure with harsh words, sorry. The fourth degree of severity consists of revealing the person, bearing down on him with sharp and harsh words. کیرلا سٹوری کے اندر پہلے وہ ان کو بتاتی ہے اللہ, جہنم, جہنم کی آگ وغیرہ وغیرہ, پھر وہ ہارش ورڈز کے ساتھ ان کے خداؤں کے اوپر اٹیک مارتی ہے. One does not resort to this degree unless there is unable to prevent the person by politeness and shows wants to persist or mock one's admonition and advice. Reviling him does not means vulgarity. ٹھیک ہے, vulgarity abuse نہیں کرنا and lies, but rather saying you disintegrate, you're idiot, you ignoramus, do not fear Allah, you fourth Allah, sector sector sector. یعنی کہ ماں باپ ماں بہن کے پرائیویٹ پارٹس کی بات کیے بغیر ہر قسم سے باقی کہہ لو اس کو. ٹھیک ہے. fire on you when you worship apart from Allah, can you not think. اب قرآن چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 67 کا حوالہ دے کے کہا ہے اللہ کی آگ ہوگی تیرے اوپر, تو ایسی حرکتیں کرتی ہے, کرتا ہے. اس کے بعد اب آتا ہے رائٹنگ دا رانگ بائی ہینڈ. اب کیرلا سٹوری کے اندر ان لڑکیوں کو اور ان لڑکوں کو اسلامک اسٹیٹ کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ اب آپ نے آنا ہے اس 5ویں لیول کے اوپر ہاتھ سے. اب ہاتھ سے بھی کرنے کے لیے آپ کو خالف کی ایکسپلیسٹ پرمیشن بھی چاہیے اور اس لیول تک بھی جانا ہے. تو وہاں پہ جانے کے لیے اب آپ کو اسلامک اسٹیٹ پہنچنا پڑے گا. اب اسلامک اسٹیٹ کیسے پہنچیں گے؟ کسی بھی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں, لیکن اب یہ کیا ہے؟ ایک بندہ آیا, دیکھیں اگر مسلمان ہے تو انمیوٹ کر لے. The fifth degree consists of changing the blameworthy, the things with one hand, such as by breaking musical instrument, pouring out the wine, or turning someone out of the house wrongfully appropriated. There are two rules for this. دو rules ہیں. کون کون سے؟ رول نمبر 1, not to do so when one can get person to do it himself. ایسا نہیں کرنا جب آپ اس بندے کو خود کہہ سکتے ہو, وہ خود کروا سکتے اس بندے کے ہاتھوں. i.e. if one can get someone to leave the land he has unjustly taken, one should not drag and push him. اگر آپ اسے خود اسے دھکے دے کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ خود چھوڑ دیتا ہے. fair enough. And to break the instrument, for example, just enough to obviate that there's an use for disobedience and no more, or to be careful not to break the bottle when pouring out wine. If one cannot manage except the throwing rocks at them, bottle or like, the one may do so and is not obligated to cover the damage. اب اگر آپ اس کا میوزیکل انسٹرومنٹ توڑ رہے ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اسے ڈیمیج نہیں دینی پڑے گی, ٹھیک ہے توڑ دو. اگر آپ شراب جو ہے اس کے اپنے ہاتھوں سے گروا دیتے ہو بوتل کو توڑے بغیر تو بھی ٹھیک ہے, کم از کم بوتل بچ گئی. so on and so forth. If it will be wondering whether one may break the bottle or drag someone by the foot or of the wrongfully appropriate house to create fear as an object lesson to other, the answer that is for the leader alone, and it is not permissible for private individual because of the obscurity of the decision making criteria in the matter. Now اب اس کے اندر کیا ہے کہ بھائی یہ توڑنا اور ڈریگ کرنا ہے, بعض دفعہ یہ وقت کی نزاکت ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں, لیکن ایسا کرنے کے لیے لیڈر کی پرمیشن کی ضرورت ہے, ایکسپلیسٹ پرمیشن, کہ ہاں لیڈر سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے, وہ بتائے گا. آگے آتا ہے امیٹیشن. لیکن امیٹیشن پہ چلنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک صاحب جڑے ہیں جو کہ بلاک ہونا بہت پسند کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کو بلاک کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. جی صاحب, کافر صاحب, جی کافر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں تو صرف ایک صرف مسلم کے لیے تو میں چھوڑ دیتا ہوں, بلاک مت کریں.
کتنی دفعہ بولا میں نے مسلم کے لیے؟ جس لنک پہ آپ نے کلک کیا وہاں پہ لکھا ہوا ہے اونلی فار مسلمس. نہیں 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 ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ میرے کو بلاک نہ کریں، میں چھوڑ دیتا ہوں. دھنیہ واد. ابو بکر جی. نیٹ تھوڑا سلو ہے تو ویٹ کریں 5 منٹس. نیٹ سلو ہے تو ویٹ کرنا ہے؟ کیا ویٹ آپ کی آواز کا ویٹ کرنا ہے ہم نے؟ آواز صحیح نہیں آئی. تو جڑے کیوں ہیں؟ 5 منٹ رکے. رکے رہے پھر. اوکے ناؤ وی ہیو امیٹیشن. اچھا امیٹیشن کیا ہے؟ امیٹیشن ایک بہت مزیدار چیز ہے. The sixth degree is threatening an imitation such as by saying stop it or I will do this, and when possible this should precede actually hitting the person. The rule for this level is not to make a threat that one cannot carry out, such as saying or I will seize your house or take your wife's house target. Because of one saying seriously it is unlawful and not serious, then it is lying. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، چھٹا ڈگری کیا ہے کہ اس کو تھریٹ کر رہے ہو اور امیٹیٹ کر رہے ہو. فار ایگزامپل رک جا نہیں تو تیری یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، رک بے تیری بیوی کو اٹھا کے لے جاؤں گا، تیرے گھر کو نکال دوں گا، تجھے تیری بیوی کو گھر سے نکال دوں گا، یا تیری بیوی کو ہوسٹیج بنا لوں گا، تیری بیوی کو ملک الیمین بنا لوں گا، ہوسٹیج کر لوں گا، ملک بنا لوں گا. یہ والا کام آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس طاقت میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ تھریٹ دیا ہے اور آپ یہ تھریٹ پورا نہیں کریں گے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر آپ نے یہ صرف ہوائی بات کی ہے، ہوائی بات کی ہے، تو آپ سیریس نہیں تھے تو پھر بھی آپ نے اسلام کا نام خراب کیا. سو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، شرع لکھتی ہے. یہ شرع چاہیے ان کو انڈیا کے اندر، یہ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا حال، اور پھر ہمیں بولتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف کیوں نہ بولیں، شریعہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں. assault. The seventh degree is to directly hit or kick the person or similar measures that do not involve weapon. بغیر ویپن کو یوز کیے بغیر اس کے ٹٹوں پہ ٹانگ مار دو. This is permissible for private individuals provided it is necessary and that one confines oneself to the minimum need to stop the reprehensible action and nothing more. کوئی بھی private individual in an Islamic country یہ کر سکتا ہے، کسی کے ٹٹوں پہ ٹانگ مار دو، چپیڑ مار دو، ہاتھ سے اسالٹ مار سکتا ہے. کیوں؟ روکنے کے لیے اس کو برے کاموں سے. سور لینے جا رہا ہے تو سور لینے جا، تیری پین شراب پینے جا تیری پین، چرچ جا رہا ہے تیری پین، مندر جا رہا ہے تیری قسم تھا تھا. That's what like شریعہ تو یہی کہہ رہا ہے. شریعہ چاہیے نا ان کو. ایک مسلمان جو ہے وہ رات کو پتے کھیلنے جا رہا ہے، اس کو بھی دوسرا مسلمان چپیڑ مار سکتا ہے، یہ تو حرام ہے. Force of arms. The eighth degree is when one is unable to censure the act by oneself and requires the armed assistance of others. Something the person being reproved may also get people to assist him, and a skirmish may ensure to soundest legal option is that the degree required authorization from the Khalif. اب اگر آپ نے تلوار سے، بندوق سے، گولی سے، بمب سے یہ والی حرکتیں کرنی ہے تو اب آپ کو خلیف کی پرمیشن چاہیے، تو اب آپ کو اسلامک رولر کی پرمیشن چاہیے. لیکن since it leads to strife and the outbreak of civil disorder, another view is that there is no need for the Khalif permission. لیکن اس کے اندر بھی ملٹیپل ویوز ہیں. سو لہذا دیر از ون سیکٹ جو کہے گا نہیں نہیں ایون تلوار کے لیے بھی خلیف کی ضرورت نہیں، اور خلیف ہمارے علاقے میں نہیں ہے. تو ایک کہے گا نہیں ہمارے علاقے میں جب تک خلیف نہیں ہوگا یا کسی بھی اور علاقے سے خلیف کی پرمیشن نہیں آئے گی، خلیفے کی پرمیشن، تب تک نہیں کریں گے. امام شافعی کو ماننے والے مانتے ہیں کہ ہمیں خلیف کی پرمیشن کی ضرورت ہے،
لیکن کچھ اور مذہب اسلام ہے, کچھ اور سیکٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خلیف کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی خود لکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی دیر آر ڈفرنس ان اوپینین کہ ہمیں خلیف کی پرمیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. لہذا ہر انڈین مسلح تو آ جائے گا بھونکنے کے لیے کہ ہمیں خلیف کی پرمیشن کی ضرورت ہے, لیکن پاکستان میں بہت سارے مسلمان آئیں گے ہمارے پاس, کہیں گے خلیف کی ضرورت نہیں ہے, ایل پہ چڑھو, ہم نے تو کرنا ہے جو کرنا ہے. Now this is how اسلامک شرع جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. ہم کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا, میں امپلیمنٹ ہوئی ہے, چلی ہے, ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں اور پروفز ہیں, اور ان کے اوپر چلتا ہے. جو آپ بتا رہے ہو صاحب, یہ جو شریعہ ہے یہ کون سی بک میں ہے؟ آپ اپنی شریعہ کی کتاب کھول لیں میرے سامنے, کون سی کتاب ہے آپ کے پاس شریعہ کی, کس کو پڑھا آپ نے؟ فقہ اور شریعہ کہاں سے پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں وہ چھوڑیں آپ, میں آپ سے عمدہ تو سالک ہے, آپ نے یہ خود ہے عمدہ تو سالک. عمدہ تو سالک کا. اچھا, آپ نے کون سا شریعہ پڑھا وہ بتائیں. میں نے تو ابھی تک کوئی نہیں پڑھا. تو پھر آپ یہاں پہ کیا بتانا ہے؟ یہ ہے شریعہ. آپ کو شریعہ چاہیے انڈیا میں؟ ابو بکر, شریعہ چاہیے انڈیا میں آپ کو؟ نہیں چاہیے کہ چاہیے؟ یہ اپنی بیوی سے ذرا سائڈ پہ آ کے بات کرو نا. یہ بیوی کی کچھ سے نکلو باہر. یار میری بات سنو نا, یہ آپ کی تھیوری کیا ہے بیسیکلی؟ میری تھیوری کچھ بھی نہیں ہے, ابھی میں شریعہ کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو انڈیا میں شریعہ چاہیے کہ نہیں؟ یار نہیں, میں اس بارے میں نہیں بات کر رہا. کیوں آپ نہیں یہ بات کر بتاؤ, رہے؟ میری تو ٹاپک یہ ہی جو ہے. آپ شریعت کے بارے میں بات کر رہے ہو, مطلب بیسیکلی آپ کی تھیوری کیا ہے کہ یہ اسلام رانگ ہے؟ میری تھیوری یہ ہے کہ شریعت انتہائی اسٹوپڈ ایڈیوٹک کلٹ ہے, انسانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے. اور ان شارٹ اسلام بھی رانگ ہے. اسلام تو ایبسلیوٹلی رانگ ہے, وہ تو میں پہلے سے کر چکا ہوں, لیکن آج میں اسلام کے بارے میں بات نہیں کر رہا. آج میں اسلام کے شریعہ, اسلام کے قوانین کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ مجھے ویسے ایک بات بتاؤ, اسلام سے بڑی ایڈیوٹک کلٹ کوئی ہے ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ نہیں نہیں مطلب ہو سکتی. آپ کہتے ہو کہ یہ مجھے سب پتا کچھ کہ نہیں ہو رانگ ہے, سکتی, بالکل صحیح اسٹوپڈیٹی کہا ہے. آپ نے. دیکھو نا, آپ کبھی مین پہ کوئی ہیوی پرسنالٹی لائک ڈاکٹر ذاکر نائک, لے آؤ نا ان کو سامنے لے آؤ, ان کے ساتھ بات بھائی. کرو نا یہ ذرا. میرا کام نہیں ہے نا, یہ آپ کا کام ہے نا لے کے آنا. آپ کو تکلیف ہوئی ہے میری باتیں سن کے, آپ لے کے آؤ. نہیں جانی, میری بات سنو, تکلیف تو جانی آپ کو کون ہے ہے؟ نا. جانی تیری ماں آپ ہوئے گی تیری. میری مجھے جانی جانی نہ کہنا دوبارہ سے, کک کر دوں گا یہاں سے. اچھا تمیز سے بات اچھا, کرو. جانی جانی کیا ہوتا ہے؟ تمہارا یعنی دوست ہوں, تمیز سے بات کر رہا ہوں نا. نہیں تمہارا لنگوٹیاں ہوں, میں بچپن سے تمہارے ساتھ میں رہا ہوں. کون سا ہوگا, میں تو اوکھا جانی تو چونی نہیں نہ ہو کرنا رہا. دوبارہ. جانی اپنی بیوی کو ٹھیک ہے, بولو. اوکے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرابلم تو آپ لوگوں کو ہے نا, کس تو نے کیا آپ مجھے فرنٹ پرابلم پہ ہے؟ آؤ نا. تو مطلب یہ سارا کچھ جو آپ اگینسٹ بول رہے ہو, میں اگینسٹ تو نہیں بول رہا, میں تو اصلیت دکھا رہا ہوں. مجھے بتاؤ کہ میں نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں سے کسی بھی چیز کو کہا ہے کہ میں اس کے اگینسٹ ہوں؟ مطلب آپ کوئی فرسٹ پرسن ہی ہونا یار. بھائی میں جو جس بھی ہوں, میں اسلام کی ٹیچنگ دے رہا ہوں آپ کو. آپ کو پسند آئی ہے؟ بتائیں ذرا, ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے آپ کو پسند آیا؟ یار بس آپ تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائی جا رہے ہو. اوکے, جو میں نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا ہے, اور میں نے بتایا ہے کہ آپ کی جو کیرلا سٹوری کے اندر وہ لڑکی نے ہاسٹل میں جو کچھ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا وہ اسلامک شرع کے مطابق ہے, اور میں نے آپ کو دکھایا اور ثابت کیا. آپ کو اس میں سے کسی چیز کے اوپر اعتراض ہوا ہے؟ یار اب وہ کیا حقیقت ہے اس کا کیا بتاؤ. irrelevant. شریعہ کے مطابق وہ ایبسولوٹ حقیقت ہے, میں نے ابھی ثابت کر دیا آپ کے سامنے. آپ کو یہ بات پسند آئی ہے؟ یار پسند ناپسند کی بات چھوڑو, آپ کیوں چھوڑوں؟ حقیقت کیا ہے وہ تو حقیقت نہ آپ اوکے, جانتے تو ہو نہ حقیقت میں آپ جانتا بتا ہوں. دو نا. یار آپ کرنے کیا ہے یہاں پہ؟ مجھے سمپل سی بات بتاؤ. میرا ٹائٹل ہے آئی وانٹ شریعہ ان انڈیا, رائٹ؟ یار میں آئی پتہ وانٹ ہے یہاں شریعہ. پر کیا کرنے آیا ہوں.